सुंदर मेरा यसु सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, बदलता सबकी सीरत है, कैसी उसकी अजमत है, सुंदर मेरा यसु सुंदर है। नाज़रीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है या कोई बोझ है जो आपके दिल में है और आप चाहते हैं कि किसी के साथ बांटें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें या ईमेल के ज़रिए से आप हमसे रब्ता करें। हमें आपके साथ बात करके, आपकी मदद करके, आपके लिए प्रेयर करके बड़ी खुशी हासिल होगी। आज की दुनिया पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ऐसे ख़ानदान और परिवार मिलते हैं जो किसी न किसी तरह से स्ट्रगल्स में हैं। रिश्ते आपस में बन नहीं पड़ रहे, मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा होने की बातें करते हैं। और मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये दुनिया जो है बेशक एक दुनिया के सरदार के तहत चल रही है। उसकी वजह यह है कि हम अपने खालिक और खुदावंद को छोड़कर शैतानी कामों में और शैतान के हरबों में पड़े हुए हैं। खुदावंद के वचन को हमने एक तरफ कर दिया और उसके बायस लोग बात करते हैं तलाक की, जुदाई की, चिंता में रहते हैं, मुस्तकबिल में क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, खुशी नहीं। और मैं जब इन सारी बातों का तज़किया करता हूँ तो पता चलता है कि इसकी एक वजह तो ये भी है कि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमारी अपनी बहुत बड़ी ईगो है, माइटी बिग ईगो के बायस हम बस अपनी मनमानी करना चाहते हैं। रिश्ता तो बना लिया, शायद जज्बाती फ़ैसला किया, लेकिन दिल से इसको नहीं अपनाया और फिर अपने उसी तकब्बर और घुमंड में और ईगो को सामने रखते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को चलाने की कोशिश की है। तो मेरे बहन भाई, मैं आज आपको याद कराना चाहता हूँ खुदा का खादिम होते हुए कि शादी और अज़दवाज जो है एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। ये इंसान की बनाई हुई कोई गेम नहीं है और चूँकि खुदा ने इसको मुरतब किया है, ये खुदा के ब्लूप्रिंट के बग़ैर चल नहीं सकती। और खुशी की बात यह है कि खुदा ने हमें अपने वचन और अपनी हदायत के बग़ैर नहीं रखा। उसने हमें ना सिर्फ ज़िंदगी के लिए बल्कि अज़दवाज में रहने के लिए भी, शादी और ख़ानदान में रिश्तों के बारे में बहुत सी हदायत दी हैं। हमें पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में उसने याद कराया है कि एक हस्बैंड जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए। एक औरत यानी एक पत्नी जो है उसकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उसका रोल क्या है, बच्चों के क्या हकूक़ हैं, बच्चों की क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या फ़राइज़ हैं। हम अपने घर में दीगर लोगों के साथ अपने रिश्ते और तल्लुकात जो हैं
ان کو کیسے مضبوط اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بات نہ بھولیے کہ خداوند نے آپ کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ He has given you a manual, God's handbook for life. لیکن ہینڈ بک کا فائدہ صرف اس وقت ہوگا جب آپ اس کا استعمال کریں گے، جب آپ اس کو کھول کر اس کی ہدایات کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنے خاندان کو بنانے کی کوشش کریں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے 10 احکام رکھنا چاہتا ہوں شادی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ Like 10 commandments. Here are 10 commandments for a successful marriage. جج جوزف سیبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 سال اس طرح کی عدالت میں رہا جہاں پر کورٹ کے فیصلے ہوتے تھے ڈیورس کے بارے میں، اور اس نے پھر 20 سال کے تجربہ کے بعد کہا کہ اگر لوگ ان باتوں کو یاد کریں تو ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکتی تھیں، ان کے رشتے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے تھے، ان کی شادیاں جو ہیں وہ بچ سکتی تھیں۔ تو انہی باتوں کو لے کر کچھ میں نے اپنی باتیں اس میں شامل کیں اور آپ کے سامنے میں یہ 10 احکام یعنی 10 commandments for a successful marriage رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھنے کی ہے کہ چونکہ خداوند کا یہ نظام ہے، خدا نے یہ شادی ٹھہرائی اور بنائی، آدم اور حوا کو اس نے اکٹھا کیا۔ It is meant for male and female. اور پھر اس نے ہمیں یہ بھی کہا وچن میں کہ وہ دونوں دو نہیں بلکہ ایک ہو جائیں گے۔ تو there has to be that being one flesh. لیونگ ہونا چاہیے، کلیونگ ہونا چاہیے، پرانے رشتوں سے رابطہ فرق طریقے سے ہونا چاہیے، نئے رشتوں میں ایک نئی پرائیورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ لڑکا یعنی آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا۔ تو جب ہم یہ بات سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ہمارے رشتے جو ہیں، آئندہ جو زندگی ہے، ازدواج کی زندگی، نیا یونٹ اس میں بن نہیں پڑتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ چونکہ خداوند کا یہ نظام ہے، یہ سیکرڈ کام خداوند کی طرف سے ہے، تو خدا ہی ہے جو اسے سنبھال سکتا ہے۔ لیکن خدا اس وقت سنبھالے گا جب ہم اس کی ہدایات کے مطابق جو کچھ اس نے اپنے وچن میں ہمیں یاد کرایا ہے، لکھ دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ پہلا حکم سکسیسفل میرج کے لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھرانے کو اپنے وشواس کی بنیاد پر تعمیر کریں۔ Build your home on faith. جب آپ نے شادی کی تو یاد کریں کہ صرف آپ دو لوگ نہیں تھے، ایک اور عنصر بھی اس میں، ایک اور شخصیت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور وہ ہے خدا۔ کیونکہ خدا کے سامنے آ کر آپ چاہے پھیرے لیتے ہیں یا چرچ میں شادی کرتے ہیں یا کسی اور جماعت میں کھڑے ہو کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، ایک تیسری ہستی ہے جس کا عنصر اس میں شامل ہوتا ہے، وہ ہے سپر نیچرل بلیسنگ آف گاڈ۔ اور اگر آپ یاد کریں کہ خداوند ہے جو آپ کے رشتے میں تھا جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے لیے عہد و پیمان باندھے، وہی ہے جو آپ کے اس رشتے کو سنبھال سکتا ہے، اور وہ عام سی قوت نہیں ہے، وہ سپر نیچرل پاور ہے۔ He can do what you can't even imagine. تو کیا آپ کا گھرانہ جو ہے وہ اس بنیاد پر تعمیر ہوا؟ آپ کے خداوند پر، پربھو یسوع مسیح پر، یا جو بھی دیوتا یا خدا آپ مانتے ہیں اس کے وشواس پر؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کو اسی طرح سے سنبھالیں گے، کیونکہ فیتھ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کے سارے عنصر جو ہیں وہ آئیں گے جو روحانی ہیں، سپر نیچرل ہیں۔
So number one, build your faith. Build your home on faith. Number two, avoid the little quarrels, and the big ones will take care of themselves. छोटे छोटे झगड़ों को आप अवॉइड करें, उनसे गुरेज करें, उनको इग्नोर करें. छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं, उनको आप ना बनने दें बड़े हाथी के वो आपके रिश्तों को ख़राब करें. कीप शॉर्ट अकाउंट्स. अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसको हल करने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है. बल्कि बाइबल में लिखा है एफिसियों में कि सूरज के गरूब होने तक तुम्हारी खफगी ना रहे. और फिर बाइबल में ये भी लिखा है, खामदो अपनी पत्नियों के साथ अच्छी तरह से रहो ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं. तो अगर झगड़ा होगा बीवी के साथ तो आप दुआ भी नहीं सही तरह से कर सकते, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि पहले वो जाकर रिश्ता जो है अपना ठीक कर ले. सो अवॉइड द लिटिल क्वारल्स, ताकि बड़े झगड़ों की नौबत ही ना पहुंचे. तीसरा हुक्म सक्सेसफुल मैरिज के लिए यह है कि कॉम्प्रोमाइज, समझौता करें. शादी में जब आप आए हैं तो आप दो मुख्तलिफ शख्सियत हैं, टोटली टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज. आपकी आदतें, आपके पार्टनर की आदतें मुख्तलिफ हैं, आपकी परवरिश मुख्तलिफ है, आपके घराने यानी फैमिली बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, आपकी सोच मुख्तलिफ है, आप यूनिक हैं. ऑल ऑफ अस आर. और फिर जब हमने वादा किया और प्लान किया कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर जब हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ का आंसर नहीं रखते हैं तो फिर दोनों अपनी अपनी डगर पर चलते रहेंगे और कभी एक दूसरे के साथ मिलकर अज़दवाज में इस ख़ानदान को हम बनाएंगे नहीं. सो ये गिव एंड टेक, नरम मिजाजी के साथ, धीरज के साथ. ये नहीं कि मेरी मर्जी पूरी हो, जो कुछ मैं चाहता हूं वही होना चाहिए. अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर जुदाई का जो है ना वो नाम और शब्द जो है वो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी से हट जाएगा, क्योंकि आप तहैया कर लेते हैं कि आप एक दूसरे के साथ निभाएंगे. अगर नीचा होना पड़े तो नीचा हो जाऊंगा मैं, अगर मुझे झुकना पड़े तो मैं झुक जाऊंगा या झुक जाऊंगी, ताकि हमारा ये ख़ानदान जो है, अज़दवाज जो है वो बना रहे. चौथा हुक्म सक्सेसफुल मैरिज के लिए कि इस्टेब्लिश योर ओन होम. चाहे छोटा हो, कोशिश करें कि आप उसी डगर पर ना चलते रहें जहाँ पर आपने आज तक शादी तक अपनी ज़िंदगी गुजारी है, क्योंकि बाइबल का और दुनिया का यही निज़ाम है कि यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर ओन फैमिली यूनिट. क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूसरे लोगों की वजह से होती हैं, जो हमारे नए नए रिश्तों में आस पास हमारे होते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं. हमारी ना सिर्फ गाइड करते हैं बल्कि वो दखल अंदाजी करते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं कि ये क्यों इसने कर दिया, इसको तो खाना नहीं पकाना आता, अगर वो बीवी है तो मेरे बेटे को तो इस तरह का खाना चाहिए एंड सो फोर्थ. इसलिए बहुत अच्छा है, चाहे छोटा ही हो, कि आप अपना घर बनाएं. और जहाँ कहीं मुमकिन नहीं, मैं एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जहाँ ये ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो वहाँ ये ज़रूर करें कि आपका जो शादी में अपना घर है, उसकी अपनी बुनियादी यूनिट जो है वो उन रिश्तों से अलग हो, जिसमें आपके फ़ैसले हों, ना कि दूसरे लोगों के जो पहले आपकी ज़िंदगी के हिस्सा में थे. इन अदर वर्ड्स, प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप्स. माँ बाप, बहन भाई वगैरह
پہلے آپ کے وہ پرائمری تھے ریلیشن شپ میں، لیکن اب یاد کیجئے پرائمری ریلیشن شپ آپ کا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہو گیا، اور یہ رشتے جو ہیں یہ سیکنڈری ہو گئے ہیں، ثانوی ہو گئے ہیں۔ ابتدائی رشتہ جو ہے آپ کی اپنی بیوی اور اپنی پتنی کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ ہے۔ سو بلڈ دیٹ ہوم، کیونکہ یہ صرف دیوار یا اینٹوں کا گھر نہیں میں کہہ رہا، بلکہ ایک ایسا یونٹ، گھرانہ، جس میں آپ اور آپ کی پتنی بس اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرتے ہیں۔ 5واں حکم شادی کے لیے، کامیاب شادی کے لیے، forgive and forbear۔ جب کہتے ہیں کہ 2 برتن پڑے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بچتے ہیں، پنجابی میں پانڈے کھڑک پہندے، لیکن آپ اس رشتے میں کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایک عام سی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، شاید کسی بات کے بارے میں آرگیومنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن we have to remember to forgive and forgo۔ forbear کریں، ایک دوسرے کی برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں۔ ایک کمی جو ہمارے اکثر ازدواجی رشتوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں اچھی طرح سے۔ شاید نئے جب ہم آتے ہیں شادی کے تعلق میں تو پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو لسن، سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرابلم کیا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم جیسے فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہم سننا تو چاہتے نہیں ہیں، بس میں نے کہہ دیا، تو رشتوں میں یہ بات جو ہے وہ کام کرتی نہیں ہے۔ اگر آپ کامیاب شادی یا ازدواجی زندگی چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی سننا ہے، اور سننے سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا پرابلمز حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ کہنے والے کا جو غبار ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی سننے والا ہے، اور پھر مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں اور زندگی آگے بڑھ سکتی ہے۔ سو forgive and forbear، ایک دوسرے کو سنیں، assume نہ کریں کہ میں نے سوچا کہ تم نے یہ کہا ہوگا۔ Let's clarify it۔ 6واں حکم، let your love grow۔ محبت جو ہے جب ہم نئے نئے شادی کے رشتے میں آتے ہیں تو بہت گرم ہوتی ہے، لیکن پھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ ہم کیسے اپنے اس محبت کی آگ کو ایسے شعلوں میں جلتی رہنے دیں؟ We need to find ways how to do that، how to express our love to our spouse، تاکہ یہ ریکنڈل ہوتا رہے۔ وہی سویٹ ہارٹ ہے، وہی عورت ہے، وہی آدمی ہے جس کو آپ نے اتنا چاہا کہ آپ نے کہا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی یا گزاروں گا، تو اب کیا ہو گیا اس محبت کو؟ کیوں آدھی شادیاں اور آدھے ازدواج جو ہیں وہ ڈیورس میں اینڈ اپ ہوتے ہیں؟ کیوں؟ محبت کی بنیاد پر شادی ہوئی تھی، تو لیٹ دیٹ لو گرو، اس کو مرنے نہ دیں۔ چوری کرنے والا ہے ایک آدمی، وہ شیطان، وہ آتا ہے پیار محبت رشتوں کو چرانے کے لیے، لیکن جیسس نے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں کثرت کی زندگی دوں، کثرت کی محبت دوں، تو اسی محبت میں اپنے پارٹنر کو، اپنے اسپاؤس کو پیار کرتے جاؤ۔ 6واں حکم، لیٹ یور لو گرو۔ 7واں حکم جو ہے وہ ہے پریکٹس سمپتھی، گڈ ہیومر اینڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ۔ ایک دوسرے کو ہمدردی دکھائیں، پیار دکھائیں، لاف ایٹ یور مسٹیکس۔ اکٹھے مل کے کچھ کامیڈی شو، کامیڈی پروگرامز دیکھیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا جو دل کا غصہ ہے، آپ کے جو ویسی عام زندگی میں رہتے ہوئے جو پریشر ہے لائف کا، وہ ہلکا ہو جائے گا، اینڈ یو ول ہیو انرجی ٹو فیس دا ورلڈ ٹوگیدر۔ سو لاف ایٹ یور پرابلمس۔ نمبر 8، رسپیکٹ یور ان لاز بٹ ڈونٹ criticize them or take criticism from them۔ یہ ان لاز کا مطلب ہے جو بھی ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کی عزت کریں، بٹ ان کو اپنے رشتے کے بارے میں نکتہ چینی نہ کرنے دیں۔ So you'll have to learn how to control that،
کیونکہ بہت ساری پرابلم جو ہے وہ لوگوں کی مداخلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نواں حکم کامیاب شادی گزارنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے۔ فائٹ فار ایچ ادر بٹ ناٹ ود ایچ ادر۔ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے آپ جھگڑا کریں۔ کیوں تم نے بولا میرے خاوند کے بارے میں؟ وہ ایسا ہے نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ اسٹینڈ فار ہم، اسٹینڈ فار یور اسپاؤس۔ آخری بات، 10واں حکم کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ یو ورک ٹوگیدر، ڈو تھنگس ٹوگیدر، پرے ٹوگیدر، پلے ٹوگیدر۔ ایویں کہنے کی بات نہیں ہے۔ فیملی دیٹ prays together stays together. Family that plays together stays together. کیونکہ ایسا کرنے سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں مزید سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ہمیں پتہ چلتا ہے کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ والنٹیرلی کمیونٹیز کے لیے کر سکتے ہیں، چرچ کے لیے، کلب کے لیے، کسی مدرسہ کے لیے، whatever۔ جب آپ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کسی پروجیکٹ میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ سو ورک ٹوگیدر اینڈ ان دیٹ وے یو ول گرو اپ ٹوگیدر۔ میرج کین بی سکسیسفل اگر آپ ان 10 حکموں کو اپنے سامنے رکھیں اور ان پر کام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کے مطابق اس کے احکامات ہیں، اور اس کی ہدایات کو جب ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائیں گے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ خداوند کی سپر نیچرل برکت آپ کے خاندان پر آئے گی، اور آپ کی ازدواجی زندگی بھی کامیاب اور آپ کا گھرانہ خوشحال ہوگا۔ God bless you and give you a successful marriage. آمین۔ سانپ کے رکھی